معزز سامعین، السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت و سعادت کے سلسلہ میں کچھ باتیں شیئر کی جائیں۔ معزز سامعین، اس کائنات انسانی پر اللہ تعالیٰ نے بے حد و بے حساب احسانات و انعامات فرمائے اور اس نے ہمیں لاتعداد نعمتوں سے نوازا۔ ان میں سے ہر نعمت دوسری نعمت سے بڑھ کر ہے، لیکن اس نے کبھی بھی کسی نعمت پر احسان نہیں جتلایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں لذت و توانائی سے بھرپور طرح طرح کے کھانے عطا کیے، پینے کے لیے خوش ذائقہ مختلف مشروبات دیے، دن رات کا ایک ایسا نظام ملاقات کیا جو سکون و آرام فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ ہماری ضروریات زندگی کی کفالت کرتا ہے۔ سمندروں، پہاڑوں اور خلائے بسیط کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، ہمیں اشرف المخلوقات بنایا اور ہمارے سر پر بزرگی و عظمت کا تاج رکھا۔ والدین، بہن بھائی اور اولاد جیسی نعمتوں کی ارزانی فرمائی۔ الغرض اپنی ایسی عطاؤں اور نوازشوں سے فیض یاب کیا کہ ہم ان کا ادا کرنے سے بھی قاصر ہیں، لیکن ان سب کے باوجود اس نے بطور خاص ایک بھی نعمت کا احسان نہیں جتلایا۔ لیکن ایک نعمت ایسی تھی کہ خدائے بزرگ و برتر نے جب اسے اپنے حریم کبریائی سے نوح انسانی کی طرف بھیجا تو پوری کائنات نعمت نے صرف اس پر اپنا احسان جتلایا اور اس کا اظہار بھی عام پیرائے میں نہیں کیا، بلکہ اہل ایمان کو اس کا احساس دلایا اور مومنین سے روئے خطاب کر کے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر بڑا احسان فرمایا کہ ان میں انہی میں سے عظمت والا رسول بھیجا۔ جشن میلاد النبی منانا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت و سعادت کی تاریخی خوشی میں مسرت و شادمانی کا اظہار ہے، اور صحیح بخاری کی روایت سے یہ بات واضح ہے۔ یہ ایسا مبارک عمل ہے جس سے ابو لہب جیسے کافر کو بھی فائدہ پہنچتا ہے، حالانکہ اس کی مذمت میں پوری صورت نازل ہوئی ہے۔ اگر ابو لہب جیسے کافر کو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی میں ہر پیر کو عذاب میں تخفیف نصیب ہو سکتی ہے، تو اس مومن مسلمان کی سعادت کا کیا ٹھکانہ ہوگا جس کی زندگی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشیاں منانے میں بسر ہوتی ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی اپنے یوم ولادت کی خوشی مناتے تھے اور اس کائنات میں اپنے ظہور وجود پر بارگاہ رب العزت میں سپاس گزار ہوتے ہوئے پیر کے دن کا روزہ رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے یوم ولادت کی تعظیم و تکریم فرماتے ہوئے تحدیث نعمت کا شکر بجا لانا حکم خداوندی تھا، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے وجود مسعود کے تصدق اور وسیلہ سے ہر وجود کو سعادت ملی ہے۔ جشن عید میلاد النبی کا عمل مسلمانوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام جیسے اہم فرائض کی طرف رغبت دلاتا ہے اور قلب و نظر میں ذوق و شوق کی فضا ہموار کرتا ہے۔ صلاۃ و سلام بذات خود شریعت میں بے پناہ نوازشات اور برکات کا باعث ہے، اس لیے جمہور امت نے میلاد النبی کا انعقاد مستحسن سمجھا۔ آخری بات یہ ہے کہ اس کائنات ارضی میں ایک مومن کے لیے سب سے بڑی خوشی اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماہ ولادت آئے تو اسے یوں محسوس ہونے لگے کہ کائنات کی ساری خوشیاں ہیچ ہیں، اور اس کے لیے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی ہی حقیقی خوشی ہے۔ جس طرح سابقہ پر اس سے بدرجہ حاکم تر احسان اور نعمت عطا ہونے کی صورت میں واجب کیا گیا تھا، جبکہ ان امتوں پر جو نعمت ہوئی وہ عارضی اور وقتی تھی، اس کے مقابلے میں جو دائمی اور ابدی نعمت عظمیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور قدسی کی صورت میں امت مسلمہ پر ہوئی ہے، اس کا تقاضا ہے کہ وہ بدرجہ اتم سراپا تشکر و امتنان بن جائے اور اظہار خوشی و مسرت میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھے۔ قرآن مجید نے بڑے بلیغ انداز سے جملہ نو انسانی کو اس نعمت اور فضل و رحمت کو یاد رکھنے کا حکم دیا ہے۔ محسن انسانیت پیغمبر رحمت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں انہیں عطا ہوئی، اور جس نے ان اندھیروں کو چاک کر دیا جو صدیوں سے شب تاریخ کی طرح ان پر مسلط تھے، اور نفرت و بغض کی وہ دیواریں گرا دی جو انہی قبیلوں اور گروہوں میں منقسم کیے ہوئے تھی۔
ان ٹوٹے ہوئے دلوں کو پھر سے جوڑنا اور گروہوں میں بٹی ہوئی انسانیت کو رشتہ اخوت اور محبت میں پرو دینا اتنا بڑا واقعہ ہے جس کی کوئی نظیر تاریخ عالم پیش کرنے سے قاصر ہے۔ لہٰذا میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوشی منانا اور شکر الہی بجا لانا امت مسلمہ پر سب خوشیوں سے بڑھ کر واجبیت کا درجہ رکھتا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے صدقے اپنا فضل فرمائے، آمین۔ معزز سامعین، مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز کو لائک اور کمنٹ کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور ہماری حوصلہ افزائی کیجیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔